يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا وعلى عدوهم فأصبحوا ظاهرين آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ حافظ عبدالوہاب خان صاحب، بہت ہی خوبصورت آپ نے تلاوت قرآن مجید کی. مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا سب سے پہلے سید مودودی فاؤنڈیشن کے سربراہ جو صدر ہیں سید مودودی فاؤنڈیشن کے محمد غالب صاحب کو کہ وہ اس پہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. مولانا محمد سفراز مدی صاحب سے ریکویسٹ ہے جو کہ سرپرست اعلیٰ ہیں سید مودودی فاؤنڈیشن کے، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پہ اسٹیج پہ تشریف لے کے آ جائیں. اور میں ریکویسٹ کروں گا مولانا خالد صاحب سے فرام وارسا کہ وہ بھی تشریف لے آئیں اسٹیج کے اوپر. اور ساتھ ہی میں ریکویسٹ کروں گا راجہ محمد فہیم کیانی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. جزاکم اللہ خیر. مزید آگے بڑھتے ہیں. کلام اللہ کے ساتھ الحمدللہ ہم نے اس پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جس سلسلے میں ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال یا اس سے بھی زیادہ اسلامی دنیا کو اور خاص طور پہ جو پاکستان اور اردو کو جاننے والے لوگ ہیں ان کو ایک ہم جہت قسم کی رہنمائی فرمائی ہے. اور صرف وہ کسی ایک اس کے زندگی کے حصے میں نہیں ہے بلکہ وہ پورے کے پورے دین کو انہوں نے پیش کیا ہے ہمارے سامنے. میں کوئی ایسا اسکالر نہیں ہوں کہ ان کے اوپر بات کر سکوں. انشاءاللہ ہمارے ساتھ اسکالرز موجود ہیں اور ہم اس بات کو آگے چلائیں گے. مزید آگے بڑھتے ہیں اور میں اگین ریکویسٹ کرتا ہوں خواجہ سلیمان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پروگرام کو منور کریں. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت کے چند اشعار امید ہے سمجھ فرمائیں گے. یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا. یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا. پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں پہ نصیب دیکھا. یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا. کھڑے تھے در پر سب ادب سے، امیر دیکھا غریب دیکھا. نہ کوئی مسلک نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی رکیب دیکھا. یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا. پیغمبروں کی نماز میں بھی امام رب کا حبیب دیکھا.
کہیں پہ یاسین کہیں پہ طٰہٰ کہیں منیب و خطیب دیکھا یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روضہ قریب دیکھا نبی کا روضہ قریب دیکھا بتاؤ مجھ کو جہاں والو نبی سا کوئی طبیب دیکھا بتاؤ مجھ کو جہاں والو نبی سا کوئی طبیب دیکھا سنا سنا کر نبی کی نعتیں ادب سے جھکتا ادیب دیکھا در نبی پر پہنچ کے راضی خدا کو خود سے قریب دیکھا یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روضہ قریب دیکھا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. خواجہ سلمان صاحب ماشاء اللہ ایک کیا کہتے ہیں شاعری سے بھری ہوئی ایک تجوری ہے ہمارے لیے. جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اسے ضرور ریکویسٹ کرتے ہیں اور تو اور ماشاء اللہ اقبال کی جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ شبیر حسین صاحب صاحب ماشاء اللہ ہم جیس شخصیت ہیں ہمارے یو کے اسلام مشن پورے کی اور خاص طور پہ سنٹر کی. شبیر حسین صاحب آئیں گے اور آپ کے سامنے کچھ بات رکھیں گے اپنے سنٹر کے بارے میں انشاءاللہ. شبیر حسین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر مولانا صاحب کے بارے میں پوری دنیا میں اس صدی کے جتنے ممالک ہیں ان میں مولانا نے ایسی تحریر چھوڑ گئے ہیں کہ پوری کم از کم اسلامک دنیا میں بھی اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ بھی. میں چونکہ کافی ہمارے مقررین ہیں میں ایک دو باتیں کر کے میں جب ینگ تھا تو ہم میں سے کئی لوگ یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے پرانی مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہوگی. ان میں سے میں ایک ہوں. اور جب اس مسجد نبوی نیو کی تعمیر شروع ہوئی تو مولانا کو یہ سعادت تھی کہ انہوں نے بھی اس مسجد کے اندر پتھر لگایا جس میں آج ہم نماز جا کے پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں. اس کے بعد ان کا لٹریچر پوری دنیا میں بڑے مصنف الحمدللہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس صدی کے سب سے بڑے مصنف تھے. یہ لٹریچر جب ایجپٹ میں جاتا ہے باقی ملکوں میں بھی گیا جب ایجپٹ میں جاتا ہے تو وہاں پہ اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے جسے فوج نے بعد میں گرا دیا. اور پاکستان میں بھی ابھی تک ہم اس دوڑ میں ہیں کہ جو وہ چاہتے تھے پاکستان کے بارے میں اللہ کرے کہ کوئی ایسا آدمی آ جائے جو اس لٹریچر کے مطابق اس پاکستان کو کھڑا کرے. اب آگے بات یہاں پہ میں ان نوجوانوں میں سے ہوں. غالب بھائی کو پتا ہے میں نے ایک نیوز پیپر شاپ لی تھی اپنی جوانی ینگ ایج میں. اس کے بعد میں سنیما خریدنے جا رہا تھا اور اسی دکان میں میں نے تفہیم القرآن پڑھنا شروع کیا جس میں بے شمار شاعروں کی کتابیں پڑھتا تھا صاحب وغیرہ یہ وہ سارا کچھ. اسی دکان میں مجھے تفہیم القرآن ملا جو مولانا صاحب نے لکھا ہے. میں نے نہ وہ سنیما خریدا پھر نہ کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچا. چپ کر کے اس تنظیم کی طرف آ گیا جو مولانا نے یہاں پہ بنائی اس ملک میں. اور اس کا فائدہ یہ دیکھے
ایک تو میرے جیسے کئی اور ہوں گے جنہیں یہ فائدہ ملا. اس کے بعد میں سنیما وغیرہ یا یہ کلب پب اس کے بجائے اللہ کے گھر بنانے کی طرف سے چل پڑا اور اللہ نے یہ سعادت دی. اور پھر دیکھیں کہ اس ملک میں مولانا نے جو کیا, یہ آپ جس سینٹر میں کھڑے ہیں یہ اس لٹریچر کی بنیاد پر ہے. اس لٹریچر کی بنیاد پر ہم جس سینٹر میں بیٹھے ہیں یہ اس لٹریچر نے, اور یہ خالی ایک سینٹر نہیں ہے, سکاٹ لینڈ سے لے کر ویلز تک, لندن تک, فرانس کے قریب تک, پورے ملک میں مولانا کے چاہنے والوں کے یہ سینٹر قائم ہیں جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں آپ سے بھی اور خود بھی اپنی دعاؤں میں بھی مولانا کے لیے ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ میرے جیسے اس بندے کو جو سلموں کی طرف جا رہا تھا اسے اللہ کے گھر کی طرف لٹریچر نے مجھے لگا دیا. اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں, آپ انگریزی میں بھی ملتا ہے, پلیز اس کو اپنے بچوں کو پڑھائیں, بچوں کو دیں, انشاءاللہ یہ شمع جلتی رہے گی. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ جی, بہت ہی مختصر اور جامع اور بہت ہی سادہ الفاظ ہیں. ماشاءاللہ شبیر صاحب ہمیشہ اچھی بات کر جاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. Now we move on to the next part, inshallah. Can I request Brother Babar Salim, Raja Babar Salim, ex-president UKIM Midland Zone, can I request him to come here? He is the second generation of Syed Maududi, I can say the Urdu and then English generation who is reading Syed Maududi and who is following his thoughts, inshallah. Come on. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير جاوید بھائی, and جزاک اللہ خیر محترم غالب صاحب and Maulana Madani Sahab and other scholars. They have started up and set up Syed Maududi foundations to spread the knowledge and the revolutionary knowledge, I would say, of Maulana Maududi in this society. I have only a few minutes. I think we will listen to our scholars here. I will just share something personal within my family and how we are connected to Maulana Maududi and how I came across to Maulana Maududi's thought. Before the partition of Pakistan, my grandfather used to work in the British Army, and he was the regular reader of the Quran of Maulana Maududi, which was started in 1932, and he served British Army up until 1947, and he was continuously connected with Maulana Maududi. He was sent letters to him. He used to reply his letters, revise those letters, and at the partition time, he decided to step down from the British Army, and he was at the position of Subedar at that time, and he was so young. He was only 35 at that time, and he decided to step down because he was reading literature of Maulana Maududi, and then he decided that he would not claim his pension. He lived until 1997 and he left the British Army in 1947, but he didn't claim his pension. All this time he was struggling, he was doing some agriculture, etc., etc. So when I opened my eyes, when I was born in mid-70s, and I've seen Darul Mutaliya at our home. There was a big place front of the house, and that was full with the books, and all the Tarjuman Quran, Asia, magazines like Ain, etc. we used to see over there. Okay? And my grandfather used to say to me that he is the murshid for me. Maulana Maududi was the murshid of him. So I've heard a lot about Maulana Maududi. Although I didn't have a shower at that time, but I used to go to the programs when I was even shy, 7, 8 year, 9-year-old. Okay? And that was the impact on my family. And most of our family, they are connected to Jamaat now, mashallah, because of Maulana Maududi's impact. Okay? And we have another honor that the Maulana Maududi Rahimahullah, he visited our home in 1970. In 1970, there was a full 1 year's election campaign. Yes, you know about that. And at that time, he visited our home.
and he stayed our home one night. So alhamdulillah, I am the third generation of our family. Those have actually drive the spirit of his literature from Maulana Maududi, and that had a lot of impact on our families and our relatives. So alhamdulillah, that's one side of that. Okay? I think there's a lot need to be done at the moment in the society. We need to spread the literature, and I think most of the literature is available now in English, and I think it's easily you can search and you can access the website and you can learn a lot about that. By the way, I think it's a blessing for me that I read Maulana Maududi's book when I was part of everyday work with my grandfather. But when I read Maulana Maududi's Shahte-Haq book, and that was a time when I really inspired, and I've absorbed the knowledge, and I came across to the knowledge that Maulana Maududi is not only addressing the one side of Islam, like so many other initiatives you can see in subcontinent, some sectarianism based, some of them they are providing a little bit, they are touching some aspects of Islam, but Maulana Maududi Rahimahullah, he touched the whole Islam, and he presented the real Islam, and that you can see in his literature. And I think that's his unique quality of Maulana Maududi, that he addressed and he reached not only to the scholars but also the people, like a normal common people like us, also inspired by him. And Jazakallah khair for reading this, and we will listen to our scholars inshallah. Jazakallah khair. MashaAllah, these were the few words for brothers especially who don't understand Urdu. MashaAllah, یہاں پر اہل علم موجود ہیں اور بڑی اسکیل اردو میں ماشاءاللہ بات بھی کرتے ہیں. تو آج کل کے جو میرے جیسے لوگ ہیں وہ اردو کو اتنا نہیں انڈرسٹینڈ کرتے, تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کچھ لوگوں ساتھیوں سے کہ وہ انگلش میں بات رکھیں. مزید آگے بڑھتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا محمد غالب صاحب سے, چیئرمین سید مودودی فاؤنڈیشن, کہ وہ آئیں اسٹیج پہ اور آپ کے سامنے اس آرگنائزیشن کے اغراض و مقاصد رکھیں, اور اسپیشلی ہاؤ دے سیلیبریٹ دا لائف آف سید مودودی, ان کا جو کام ہے, ان کے جو کارنامے ہیں, ماشاء اللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مہمانان خصوصی, محترم مولانا محمد خالد صاحب جو وارثے سے تشریف لائے ہیں ہماری خصوصی دعوت پر, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے ساتھ مولانا سید الرحمان صاحب ان کے ساتھ آئے ہیں, میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. حالانکہ یو کے اسلامک وارثہ کے زیر اہتمام آج فلڈ, یعنی پاکستان میں فلڈ آیا, اس کے حوالے سے وہاں ایک چیریٹی ڈنر بھی ہے, مگر انہوں نے وقت نکالا اور اس محفل میں تشریف لائے. مولانا سرفراز مدنی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, تقریب مودودی فاؤنڈیشن کے سرپرست اعلیٰ ہیں. راجہ فہیم کیانی صاحب اسٹیج پر تشریف فرما, وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, صدر ہیں تحریک کشمیر برطانیہ کے, میرے جانشین ہیں. آج مجھے مرزا صاحب پوچھ رہے تھے آپ, میں نے مجھے نہیں کبھی دیکھا, تو چونکہ ہمارا دفتر ہے کارنر پر تحریک کشمیر برطانیہ کا, میں نے کہا کہ میں ادھر سے جو ہے وہ ہجرت کر گیا ہوں, تو یورپ کی طرف چلا گیا. تو فہیم کیانی صاحب یہاں جو ہے وہ مقاصد کو دیتے ہیں. سید مودودی فاؤنڈیشن, میری جو داستان ہے وہ بھی شبیر صاحب کی طرح ہے. میں 70 اور 80 کے دوران کمیونسٹ پارٹی میں تھا. وہ تو بھی سینما خریدنے جا رہے تھے, مگر میں اس وقت کمیونسٹ پارٹی میں تھا. جب مجھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ کا لٹریچر پڑھنے میں ملا, تو میں سوچ رہا تھا اپنے طور پر, کبھی کبھی سوچتا تھا کہ تاریخ پڑھی تھی کچھ مسلمانوں کی کہ مسلمانوں نے حکومتیں بھی کی ہیں, تو کیا مسلمانوں نے حکومتیں کی, کیا بھوکے ہی گئے ہوں گے, یعنی کچھ یا کوئی امن نہیں ہوا ہوگا یا کوئی انصاف نہیں ہوا ہوگا, کیسی حکومتیں کرتے رہے ہوں گے. تو مجھے پہلی کتاب جو میں نے پڑھی اسلامی معاشیات پر, وہ میں نے میرپور سے خریدی جا کر, وہ اتنی بڑی کتاب, یعنی وہ میں وہاں پڑھتا رہا. میرے کلاس فیلو تھے وہاں, انہوں نے مجھے سود اور پردہ بھی پڑھنے کے لیے دی, وہ میں ادھر بھی پڑھتا رہا, ادھر ساتھ بھی لے آیا. تو یہاں آ کر میں نے کچھ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا خود ہی, کہ یہ مولانا مودودی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ تو
ہے سرمایہ داری نظام کا بھی ہے اور یہ ہے امریکہ کا ایجنٹ ہے، تو یہ کتابوں میں تو کچھ اور نظر آ رہا ہے، کتابوں میں تو کچھ یعنی سرمایہ داران نظام کو بھی انہوں نے رگڑا ہے اور امریکہ کے بارے میں انہوں نے جو لکھا ہے یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اینی وے میں نے ان کا لٹریچر جو ہے سب سے پہلے جو کتاب میں نے ان کی پڑھی جس سے میں متاثر ہو گیا، یعنی میں سمجھا کہ میں اب کمیونسٹ پارٹی کو چھوڑ دوں گا، وہ یہ کتاب تھی۔ یہ پتہ نہیں کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ کتاب پڑھی ہے، خدمات۔ یہ سید مودودی نے یہ کتاب جو ہے لکھی تھی پاکستان بننے سے پہلے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم نے ان کو کہا، ریکویسٹ کی کہ آپ پٹھان کوٹ میں آ جائیں، پنجاب میں، ہندوستان کے پنجاب میں۔ ان کے یہ خطبے ہیں، جمعے کے خطبے ہیں، یعنی ہم سب کو پتہ ہے نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے، ہم یہ سارا کام کر بھی رہے ہیں۔ مگر ان کی یہ کتاب پڑھنے سے مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ہم اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو انسانوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں؟ تو اس کتاب کو پڑھنے سے میں ٹوٹلی یعنی جو ہے نا بدل گیا، یعنی ٹوٹلی میرا یہ ڈر لگ گیا کہ یہ تو اصل تو دین اس طرف ہے، جو پورے کا پورا دین ہے۔ ہمیں اس بار ادھر ادھر کمیونزم، سوشلزم ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے کا پورا دین جو ہے انہوں نے سمجھایا، حالانکہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ پر انہوں نے لکھا ہے۔ ہم جو ہے جن ساتھیوں نے ابھی تک نہیں پڑھی، میرے پاس کچھ کاپیاں ہیں اور میں جن کو پڑھنے کے لیے دیتا ہوں، پھر ان کو میں یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ ہمارے اگلے کسی پروگرام میں کچھ پیش بھی کریں، پتہ چلے کہ آپ نے کچھ پڑھا بھی ہے یا نہیں۔ تو اس طرح کا یہ لٹریچر جو انہوں نے لکھا ہے، یعنی ٹائم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ٹائم بہت انہوں نے پابندی کی ہوئی ہے۔ یہاں اس ملک کے اندر بھی ہم یہ دین کی دعوت جو ہے نا، جو انہوں نے جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ دین کی دعوت پیش کرنی چاہیے جمہوری طریقے سے، پرامن طریقے سے، اور اس طریقے سے پیش کی جائے کہ بندہ ایک بار آئے داخل ہو اسلام میں پھر واپس نہ جائے، ایک بار آئے اور پھر واپس نہ جائے۔ تو اس ملک کے اندر مجھے گیپ ایک نظر آ رہا تھا کہ اس ملک کے اندر جو ایک جمہوری ملک ہے، قانون کی بالادستی ہے، یہاں سوشلسٹ اور کمیونسٹ اور بہت شمار لوگ بھی جیسے یہاں اپنی تبلیغ کرتے ہیں، کمپین کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم سید مودودی کا جو لٹریچر ہے جس میں نہ کوئی فرقہ پرستی ہے، نہ کوئی ایسی اور کوئی اختلاف والی بات ہی نہیں ہے، وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ جوڑنے والی ہیں، وہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ انہوں نے ہمارے لیے کیا رہنمائی کی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید اور سنت رسول جو ہے ہماری سب سے بڑی رہنمائی ہے، مگر اس کو بھی سمجھنے کے لیے انہوں نے ایک آسان اردو زبان میں، اور پھر اس کا لٹریچر کا مطالعہ آپ کریں انگریزی میں بھی اور بہت ساری زبانوں میں۔ پرسوں ترسوں مجھے مودودی سے ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں یہاں فاؤنڈیشن میں آ رہا ہوں، ہم بوزنی زبان میں ترجمہ کرا رہے ہیں، مولانا مودودی کا تفہیم القرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے دنیا کی بہت ساری زبانوں میں، پر میرے پاس لسٹ نہیں ہے، لیسٹر فاؤنڈیشن والوں کے پاس لسٹ ہے، دنیا کی بہت ساری زبانوں میں ان کا لٹریچر جو ہے وہ جو ہے ترجمہ ہو چکا ہے۔ انگلش میں تو بہت زیادہ ہے، اور انگلش کیونکہ انٹرنیشنل زبان بھی ہے، ہم رہتے بھی برطانیہ انگلینڈ میں ہیں، تو اس ملک کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی یہ میں نہیں کہتا کہ کام کوئی نہیں ہے، یعنی بہت سارے علماء نے بہت سارا کام کیا ہوا ہے اپنے اپنے انداز میں، اور بہت سارا ترجمہ میں نے پڑھے ہیں، یعنی میں نے سب سے پہلے جو ترجمہ میں نے مولانا تھانوی صاحب کا پڑھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اردو، پھر میں مسجد کے پاس گیا، اسلام ہے ان کو میں نے کہا کہ مجھے میں نے یہ پڑھا ہے، مجھے کوئی اور دے، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ترجمہ دیا، وہ بھی مجھے سمجھ نہ آیا۔ پھر مجھے عبدالوہاب صاحب یہاں ہوا کرتے مرحوم، انہوں نے مجھے مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کا مجھے ترجمہ دیا، وہ بھی میں نے پڑھا۔ پھر میں ایک دن پھر مولانا مشری صاحب کے پاس گیا، وہاں حاجی یعقوب صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ ابھی تک سمجھ نہیں آیا تو یہ تفہیم القرآن کا مطابق، وہ 6 جلدوں میں میرے پاس، سب بہت سارے لوگ مجھے پتہ ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں کیونکہ بہت آسان ہے، ایک اگر آج پڑھیں تو اس کے ساتھ 2 صفحے تو اس کی تشریح ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ کیوں اتری ہے، کیسے اتری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، کیونکہ وقت نہیں ہے، مجھے بھی ٹائم انہوں نے بہت تھوڑا دیا ہے، سب کو ٹائم وہ 2-4 منٹ ہی دے رہے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس دین کا مطالعہ کریں جو مکمل ایک دین ہے، ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک مکمل دین جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جو ہے یہ ٹریننگ ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک تربیت کے لیے یہ جو ہے عبادات آپ پر مقرر کی ہیں۔ اس کے بعد آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ
اس کے بعد اور کوئی کام نہ کریں. اس کے بعد یہاں سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام. قائد اعظم بانی پاکستان کی زندگی میں انہوں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ کہا کہ آپ آئیں اور ریڈیو پاکستان سے اسلام کا نظام پیش کریں. اور وہ کتابچہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس وقت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جو کتابیں منگوائی تھی کچھ مفت دے دی تھی، کچھ اس طرح، اور پھر یہ کرونا کی وجہ سے کوئی ڈلیوری نہیں آ رہی تھی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی منگوائیں. اس کے اندر انہوں نے پورا ایک نظام پیش کر دیا. یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی. بانی پاکستان ان کو یہ ریکویسٹ کرتے کہ بھائی آپ ہی ہیں اسلامی نظام پیش کریں. وہی نظر آئے. بہت سارا پروپیگنڈا بھی جو ہے نا پاکستان بننے کے بعد بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اسلام پسند گفتگو کے خلاف بہت پروپیگنڈا بھی کیا ہے. اور آج بھی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں آج بھی میڈیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں. میں آپ ایک چینل پر دیکھ رہا تھا یہ جو ٹرانسجینڈر جو منظور ہوا ہے، جو جن لوگوں نے پڑھا ہے یا مشتاق خان نے جس طرح پڑھ کر سنایا ہے، اس کا بھی ایک میڈیا جو ہے پروپیگنڈا کر رہا تھا، منفی پروپیگنڈا اس کے خلاف. تو اس وقت بھی پاکستان کے اندر جو ہے اسلام پسند گفتگو کے لیے، دین پسند گفتگو کے لیے بڑی مشکلات ہیں. بڑا ہی مشکل ہے وہاں آپ اس طرح کی کوئی پورے ایک نظام کی بات کریں. اور عدل، یہ سارا نظام ہی اخلاق اور عدل پر قائم ہے. اللہ کا نظام جو ہے یہ اخلاق اور عدل پر قائم ہے. اگر ہم خود ہی اپنے گھر میں کوئی انصاف نہیں کرتے ہیں، خود ہی کوئی عدل نہیں کرتے ہیں، تو ہم ایک اسٹیٹ کیسے عدل اور انصاف پر مبنی بن جائے. تو ہمیں پوری یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھر ہی سے شروع کرنا چاہیے. اپنے گھر والوں کو ہی پڑھانا چاہیے، اپنے گھر والوں کو ہی بتانا چاہیے کہ یہ اللہ کا نظام جو ہے اس کو نافذ کیے بغیر دنیا میں امن نہیں آ سکتا ہے، دنیا میں انصاف نہیں آ سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کتنی ڈیولپ کر گئی ہے، دنیا ترقی کر گئی ہے، اس کے باوجود بھی کوئی امن نہیں ہے. اس کے باوجود بھی انصاف کو جو ہے وہ اس طرح کا نہیں. جو انسانوں کا بنایا وہ قانون ہے، انسان آپ کو پتہ ہے ہر انسان اپنا ایک اس میں مفاد رکھتا ہے جب انسان بناتا ہے. اللہ نے ہمیں قانون بنا کر دے دیا. اب ہماری کوشش ہے، اور سید مودودی رحمۃ اللہ نے ریسرچ کیا ہے. یہ جو ابھی عام دیکھ رہے ہیں نا سوشل سیکورٹی کا نظام، یہ جھلکیاں جو یورپ میں نظر آتی ہیں. میں بھی ناروے اور ڈنمارک میں جاؤں تو لوگ کہتے ہیں کہ عمر کا نظام ہے ہمارے. وہ ان کے اپنے لوگ، ہمارے لوگ نہیں، ان کے لوگ کہتے ہیں کہ عمر کا نظام ہے. تو عمر تو ہمارے سے نا، ہم نے کہا اس نظام کے ساتھ کیا اشر کیا. تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ وقت ختم ہو گیا. کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں ہم پوری مطالعہ کریں تو پورے نظام کو سمجھیں. بعض وضع حدیث کا تو ہم ادا کریں گے، یہ بھی نہیں، یہ ادا نہیں کریں گے تو نظام کو بھی نہیں سمجھیں گے. یہ بنیاد ہے، بنیادی جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ادا کرنا بہت ضروری ہے. اگر آدمی کو نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نظام قائم کروں گا، وہ کیسے کرے گا. تو اسی طرح ساتھ میں تمام حضرات خواتین بھی ہیں. اور ایک بات یہاں میں آپ کو یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ میرے گرینڈ ڈاٹر کا عقیقہ بھی ہے، اس کی بھی ہم نے دعوت دی ہے. آج یہ یعنی یہ مہینہ جو ہے بابرکت مہینہ بھی ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ، اور مودودی فاؤنڈیشن کا پروگرام بھی ہے، اور اس میں میری گرینڈ ڈاٹر کا عقیقہ بھی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ماشاء اللہ جی. غالب صاحب بہت ہی خوبصورت شخصیت، ہمیشہ کام میں لگے رہتے ہیں اور بڑے عرصے تک تحریک کشمیر کی خدمت کی ہے، کشمیریوں کی خدمت کی ہے، اور اس کو جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو نیشنل لیول پہ لے کے آئے ہیں. ایم پیز کے ساتھ میں نے روابط بنائے اور بہت کچھ کیا ہے ماشاء اللہ. میں نے جب سے میں یو کے میں ہوں تب سے میں غالب صاحب کو ہمیشہ ایکٹیو دیکھ رہا ہوں، اور اب تو ماشاء اللہ یورپ لیول پہ سارے کام کر رہے ہیں. ہمارے بھائی میڈیا سے کچھ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئیں اور ساری میں نے خود بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میں معذرت چاہتا ہوں کہ جس طرح سے یہاں پر خطبات جاری تھے، اور میں بھی خود ایک داعی ہوں اپنا سید ابوالعلا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ جس طرح انہوں نے اپنا کام کیا ہے، میرے گھر میں بھی ایک تفہیم القرآن کا پورا انسائکلوپیڈیا موجود ہے. تو یہاں جس طرح سے لوگ اپنے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کے کام پر، ان کی دینی خدمات پر، جس طرح سے انہوں نے جماعت اور تنظیم کے حوالے سے کام کیا ہے، وہ قابل تحسین ہے. اور اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں جس طرح سے محمد غالب صاحب جو، اور جس طرح سے سرفراز مدنی صاحب نے اس بیڑے کو اٹھایا برطانیہ کے اندر،
نوجوان نسل کے لیے یہ جو کام ڈیفینیٹلی یہاں پر جو اسپیچز ہوتی ہیں، میں ایز اے جرنلسٹ بہت ساری چیزیں آبزرو کرتا ہوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح کے حالات ہیں آج، جو متقاضی ہیں حالات کے، وہ یہی ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو جو ہمارا ایک تو ورثہ ہے، دوسرا ہمارا جو دین، اصل دین جو ہے وہ ہم ان تک پہنچائیں۔ تو اس کے لیے جو اصل راستہ ہے وہ یہی ہے کہ جو لینگویج، جو ٹرانسکرپٹ، جو پاکستان کے اندر آج کل وہ ایک بڑا لفظ یوز کیا جا رہا ہے ٹرانسکرپٹ، تو جو اصل ذرائع ہے وہ ہے ان کی جو لینگویج، وہ ہے انگلش۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کے پروگرام کے اندر کم از کم اگر 10 ایسے نوجوان ہوں جو کم از کم بہترین صلاحیت رکھتے ہوں، بہترین گفتگو کرتے ہوں، اور ان کو ایک ٹاسک دیا جائے، ایک ورکشاپ ہو جس کے اندر جو ہمارے سکالرز ہیں بر صغیر کے، بے شمار سکالرز ہیں، آج شاید ان کا نام صرف کتابوں تک محدود ہے، لیکن ہمیں ان کی زندگیوں پر، ان کے کام پر زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، خاص کر برطانیہ جیسے ملک کے اندر۔ اور سید الاعلی مودودی صاحب کا جو میں نے مقدمہ پڑھا، جس طرح غالب صاحب نے فرمایا، یقین جانے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو بات وہاں پر درج کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں ضرورت پیش آئی کہ میں قرآن کا ترجمہ کروں جہاں مجھ سے بہتر لوگوں نے ترجمہ کیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ایک نیچے درجے کرا کر اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کی ضرورت پڑی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید اس ترجمے کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، تو میرا یہ اس مفہوم کو بالکل آسان مفہوم میں کر ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو کم از کم قرآن کو ایک بہترین انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ پھر ان کا جو آخری جو ہمارے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جس طرح انہوں نے پورا ایک جو اس کے آپ پر اپنا ایک جو ہے نا وہ اپنا زاویہ کھینچا ہے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ تفہیم القرآن واحد ترجمہ ہے جس میں انہوں نے اپنی سیرت نبی اور پھر انہوں نے جو ہماری جو کرسچینٹی کی کتاب ہے، ان کی جو ہولی بک ہے، ان کے جو پہلے صفحات سے ان سے بھی انہوں نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ تو کوئی ایسا وہ ترجمہ نہیں ہے قرآن کے اندر جس طرح اس طرح کی 3 بحثوں کے اندر کو زیر بحث لایا جائے۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ نے مجھے مودی کا موقع دیا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر شرکت صاحب۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، باتیں ضرور ہوتی رہیں گی، اور کیونکہ وہ تو شخصیت ہی ایسے تھے، پوری دنیا ان پہ بات کر رہی ہے تو ہم کیا ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا سرپرست اعلیٰ مودودی فاؤنڈیشن جناب مولانا سید مولانا سرفراز مدنی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہمارے سامنے اپنی بات رکھیں انشاءاللہ۔ ہمارے پاس نوجوان بھی آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا اور اپنی بہنوں کا، ماؤں کا، بیٹیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج تشریف لائے یہاں پہ سید مودودی فاؤنڈیشن کی دعوت پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں آنا قبول فرمائے۔ ہم ایک ایسے مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں جو مقصد تمام انبیاء کی زندگی کا مقصد تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ تعصب کی عینک اتار کر دیکھیں گے تو آپ کو اپنی صدی کے سب سے عظیم سکالر اور عالم دین اور فقیہ اور مفسر کے طور پر نظر آئیں گے۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے، میں طالب علم تھا مدرسے کا، میں اپنی بارے میں جس طرح مجھے پہلے لوگوں نے باتیں کی ہیں، اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ اگر میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ پڑھا ہوتا تو میرے ذہن کے اندر جو تعصب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اس کا بت کبھی نہ ٹوٹتا۔ یقین جانے میرا یہ عقیدہ تھا کہ نماز جب پڑھنی ہے تو اپنے ہی مکتب فکر کے آدمی کے پیچھے پڑھنی ہے۔ اگر مجھے پتہ نہیں اس آدمی کا کہ یہ میرے مکتب فکر کا ہے یا نہیں ہے، میں اکیلا پڑھ لوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا۔
میں اپنے اساتذہ کے اس تربیت کے اثر کی وجہ سے اپنے تمام طالب علم ساتھیوں کے ساتھ مسجدوں کو کہا کرتا تھا یہ مشرکوں کی مسجد ہے. اب سوچتا ہوں کہ یہ کوئی لفظ جچتا ہے؟ ایک طرف مشرک کہہ رہے ہیں، ایک طرف مسجد کہہ رہے ہیں، ایک طرف وہاں سے اذان کی آواز اٹھ رہی ہے، ایک طرف وہاں پہ قرآن مجید سنایا جا رہا ہے، دوسری طرف میں تو مشرک کہتا ہوں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر یہ جو اسلام کی تصویر پیش کی جاتی تھی اور بدقسمتی سے آج بھی وہی پیش کی جا رہی ہے، اس میں فرق کافی پڑا ہے. لوگ کہتے تھے فرق پڑ نہیں سکتا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے حنفیت کی طرف، شافعیت کی طرف، حنبلیت کی طرف، مالکیت کی طرف، دیوبندیت کی طرف، اہل حدیثیت کی طرف یا بریلویت کی طرف دعوت نہیں دی. اور یہی دعوت تھی اس وقت. اسلام اگر صحیح ہے، بریلوی کہتے تھے ہمارے پاس ہے، دیوبندی کہتے تھے ہمارے پاس ہے، اور سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھی ہم اسلام کو سیلیبریٹ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں. سمجھ نہیں پیدا ہو. ایک دوسرے کے خلاف نفرت، فتوے، کفر کے، ضلالت کے اور پتہ نہیں کیا کیا تھے کہ سوائے ہمارے کوئی مسلمان نہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے بڑا قدم اٹھایا ہے جو پوری صدی کے اندر اپنی رحمتیں اور برکتیں جو ہے اس کی خوشبو اور مہکیں ہم محسوس کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کسی فرقے کی طرف بلانے کی بجائے اس دین کی طرف بلاؤ جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے پیش کیا، اور اس دین کے چند مخصوص چیزوں کی طرف نہیں کہ کسی نے 6 پوائنٹ لے لیے، کسی نے 10 پوائنٹ لے لیے، کسی نے 12 پوائنٹ لے لیے، کسی نے یہ حدیثیں جمع کر لی، کسی نے نور کے اوپر سارا مواد جمع کر لیا، کسی نے بشر کے اوپر سارا مواد جمع کر لیا، کسی نے تقلید پہ سارا مواد جمع کر لیا، کسی نے تقلید کے خلاف سارا مواد جمع کر لیا، کسی نے تصوف پہ کر لیا، کسی نے کس انداز سے. نہیں، آپ کو پورے کے پورے اسلام کو لینا پڑے گا. محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے پورا قرآن ہمارے سامنے رکھا ہے اور ان کی پوری سیرت ہمارے سامنے ہونی چاہیے. لہذا صرف مسجد میں لکھا ہوتا تھا. آج بھی بعض اوقات نظر آتا ہے تو ہم حیران ہوتے ہیں، لیکن اس وقت عام تھا کہ مسجد میں سیاست کی بات نہیں ہو سکتی. وہ کہتے تھے سیاست دین سے کوئی الگ چیز ہے، معیشت دین سے کوئی الگ چیز ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اپنی پوری زندگی کو خدا کے حوالے کر دو. اور خدا کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے حوالے کرو. اور قرآن کو کے حوالے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو اس طرح سمجھو جس طرح محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے سمجھایا. جن لوگوں نے اپنی مرضی سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس دین کو، اس امت کو، اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اگر یہ امت اسلام پر اکٹھی ہو جائے تو اس کے مقابلے میں کوئی نہیں اٹھ سکتا. اور ان کا نعرہ تھا قرآن کو ہاتھ میں لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ، ہمارا مقابلہ کوئی نہیں سکتا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے لیے بہت نعمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جنہوں نے عین وہی دعوت پیش کی جو کوہ صفا میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے پیش کی، اور آپ علیہ السلام نے آپ نے آخری سانس تک جو دعوت پیش کی اس کو لے کر اٹھے. کوئی اپنی طرف سے ان کا جماعت ہو تو انہی تعلیمات کے مطابق ہو جو قرآن و حدیث میں اندر ہے، سیاست ہو تو انہی تعلیمات کے مطابق ہو جو قرآن و سنت کے اندر ہے، معیشت ہو تو انہی اصولوں کے مطابق جو قرآن و حدیث کے اندر ہے. پورے کا پورا ہم کو اسلام کو ایک داڑھی کے اندر، ایک چولے کے اندر، ایک ٹوپی کے اندر اور ایک رنگ کے اندر، ایک پگڑی کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ ہے اصل اسلام. ان کا دن سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے داخل تک پورا جسم تمہارا جو ہے وہ اللہ کی بندگی کی طرف آ جائے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی عطا کی روشنی دے رہا ہے. So this was the message which the whole mankind was looking for.
Islam, which does not only solve the problem of Umrah and Hajj and Zakat and Salah, how it should be prayed and how Zakat should be paid and how Hajj should be performed and that's it. No. Islam solves every problem of your life, individual life or collective life, life of a person or life of a state. Whatever it is, submit yourself completely to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. We are servant of Allah subhanahu wa ta'ala and we should serve Allah subhanahu wa ta'ala according to the teaching of last Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So read Quran. Source of knowledge must be Quran. And Quran must be understood in the light of hadith of the Prophet Muhammad peace be upon him. So your own understanding may be different, may be wrong. The person who stood the Quran correctly, 100% correctly, was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So he conveyed that Quran, he passed that Quran to people of his time, we call them Sahaba Kiram. So look at the example of Sahaba Kiram. How did they establish? They not only established prayers, they established hukumat as well, khilafat as well. That the ruler of the country should be following the Prophet Muhammad peace be upon him examples and should be following the ayat of the Quran. So that is what is missing in our life today as well. That we must come back to complete Islam. Not divide it and pick and choose and accept these ayat and ignore others. No. Every ayat of the Quran must be our focus and every sunnah of the Prophet Muhammad peace be upon him should be in front of us. Whether we are eating, whether we are drinking, whether we are talking to other people, whether we are dealing with non-Muslim or Muslims, whatever we do in our life, 24-hour lives, at home, at market, and everywhere, should be in the light of Islam. So this is the demand of Islam. Give yourself completely to Allah subhanahu wa ta'ala. So become the man of God. That I will do whatever my master asks me to do, because he has created this earth, he has created the heaven, the universe, he has created me, and as a creation of Allah subhanahu wa ta'ala, I must worship him, I must obey him every single second of my life. That was the message of Syed Maududi. So we love this message because this is the message of Prophet Muhammad peace be upon him, and we pay attribute to Syed Maududi that may Allah accept all his efforts that he called people back to the real message which was given to by the Prophet. Thank you very much for coming and for listening, and may Allah help us, enable us to spread this message to our family members, to our neighbors, and to everybody around us. Assalamu alaikum. माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर मदनी साहब, हर ज़बान में बहुत आला. मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप स्टेयर्स सिस्टर बैठी हैं, कैन यू आस्क द चिल्ड्रन टू बी क्वाइट. नीचे आवाज़ आ रही है और हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं उससे. हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, वो बोलते हैं आगे, और आने वाले जो हमारे मुकर्ररीन हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 मिनट से ज़्यादा ना लें, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ अहबाब मौजूद हैं जिन्होंने बात करनी है यहाँ पर. सबसे पहले मैं राजा फहीम कैनी साहब सदर तहरीक कश्मीर यूके को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ अपनी बात रखें. मौलाना मौजूद हैं उनकी बात रखें. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोहतरम ब्रदर जावेद साहब, मोहतरम गालिब साहब, चेयरमैन मौदूदी फाउंडेशन, मौलाना सरफराज मदनी साहब, सरपरस्त आला मौदूदी फाउंडेशन, इस प्रोग्राम के मेहमान कुर्सी मौलाना खालिद साहब, मुफ्ती मुजीद नदीम साहब, ब्रदर कमर अब्बास प्रेसिडेंट यूके आईएम आलमरक ब्रांच, शबीर साहब, मौलाना सईद साहब, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैंने 2 मिनट में मौलाना मौदूदी के हवाले से बहुत कहा गया है, लेकिन जब हम कहते हैं कि मौलाना मौदूदी 20वीं सदी के सबसे बड़े स्कॉलर हैं, तो उसके पीछे कोई वजह है.
یعنی کہ سب نوٹس میں تو میں بہت ساری چیزیں گنا سکتا ہوں، وقت کی کمی ہے. میں جب مولانا مودودی کی شخصیت کو دیکھتا ہوں تو 5 بڑے چیلنجز مجھے پچھلی صدی میں نظر آتے ہیں. ایک بڑا چیلنج جب پچھلی صدی میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد خلافت عثمانیہ ٹاپل ہوتی ہے، اس طرح آج ایک بڑا چیلنج ہے کہ دہشت گردی اور اسلام کو مکس کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے خلافت آٹمن امپائر کے ٹاپل ہونے کے بعد، خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد اسلام اور دہشت گردی کو مکس کیا گیا. اس کے اوپر اس پہلے چیلنج کو سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیلنج کی بنیاد پہ یہ نوجوان پھر وقت کا عالم دین بنے. جب دہلی کی جامع مسجد میں یہ جمعہ پڑھنے گئے، اس وقت کے ایک بڑے اسلامی اخبار کے مدیر بھی تھے، تو مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا نوجوان موجود ہے، کوئی ایسا عالم دین دنیا میں موجود ہے کہ جو ویسٹ کے ان سوالات کا جواب دے جو اسلام اور جہاد اور دہشت گردی سب چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے عزم کیا کہ میں نے اسلام کی خدمت کرنی ہے. اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی اور 2 سال کی محنت پر پہلی کتاب انہوں نے لکھی الجہاد فی الاسلام. 1 صدی گزر چکی ہے، آج تک اتنی جامع کتاب نہیں لکھی گئی الجہاد فی الاسلام. اور صرف مولانا مودودی نے اس کتاب میں صرف اسلام کا نظریہ نہیں پیش کیا، دنیا کے جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی نظریے ہیں ان میں جنگوں کا تصور پیش کیا اور پھر اسلام کا تصور پیش کیا اور بتایا کہ اسلام ایک پرامن دین ہے. تو جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ کتاب پہنچی تو علامہ اقبال پہلے یقین نہیں کر سکتے تھے کہ کسی 21 سالہ نوجوان نے یہ کتاب لکھی ہے. اور اس وقت کتاب جب لکھی تھی انہوں نے 1927، یہ پہلی کتاب مولانا مودودی کا الجہاد فی الاسلام ہے. اگر آپ وہ صرف کتاب پڑھ لیں اور اپنے نظر میں یہ تھوڑا سا آپ یہ بھول جائیں کہ مولانا مودودی وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ایک نوجوان اتنی بڑی اتنی مدلل کتاب الجہاد فی الاسلام لکھ سکتے ہیں. تو اس پہلے چیلنج کو پھر پوری دنیا کے اندر اس کتاب کی ٹرانسلیشن بھی ہوئی، اس کتاب کے حوالے سے حوالے دیے کہ پوری دنیا کے اندر جو ویسٹ کے اندر جہاں پر بھی اسلام اور دہشت گردی کے حوالے سے جو کنفیوژن تھی وہ دور کی گئی. پھر سیکنڈ بڑا جو چیلنج یہ اسی کے ساتھ ہی بڑھ رہا تھا مارکسزم. یعنی ویسٹ کے اندر بہت سارے فلاسفرز ہیں لیکن جو مارکسزم تھا وہ ایک سب سے زیادہ فیمس جو فلسفہ اس کا کمیونزم کا جو فلسفہ تھا وہ ایسا پھیلا کہ اسٹالن نے رشیا یہ ساری چیزیں لمبی دستان وقت کمی ہے. تو مولانا مودودی نے سیکنڈ چیلنج یعنی مارکسزم کے مقابلے میں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مارکسزم جو اگر 1 to 1 اسلام کے سامنے آ جاتا تو شاید کوئی ڈیفرنٹ تھا، لیکن مارکسزم کو ماننے والے انہوں نے مارکسزم کے خاص قسم کے نظریے کو نکال کر انہوں نے اسلام کے اندر ایمبیڈ کرنے کے شکریہ ان کا اسلامی سوشلزم، یعنی کہ یہ کہنا شروع کر دیا اسلامی سوشلزم. پھر مولانا مودودی نے کہا کہ بندوق کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں، یعنی اسلام ایک پورا جامع نظام دیتا ہے. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو پوری ایک اس کے اوپر بحث ہے. میں ایک چھوٹا سا فکرہ بتاتا ہوں. جو مارکسزم جو فلسفہ جس نے ویسٹ کو شکست دی، جس نے چائنا سے لے کے موزیتون رشیا اس تمام ریجن کے اندر اس نے امپریس کیا. ہماری پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر نوجوان جب ریلیز نکالتے تھے تو وہ مارکس کا بیج لگاتے تھے اپنی چیسٹ پہ اور خون بڑھتا تھا اور کہتے تھے کہ سرخ ہے ایشیا سرخ ہے. تو وہ یہ کہتا تھا مارکسسٹ کے جو اکنامیکل نظام ہے یہ کوالٹی کی بنیاد پہ ہے، مساوات کے اوپر. لیکن مولانا مودودی نے یہ نظریہ دیا کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ منصفانہ ہے، جسٹس کی بنیاد کے اوپر ہے. اس کے اوپر ایک پوری بحث ہے اور مارکسزم کو شکست ہوئی نہ کہ ساؤتھ ایشیا ریجن کے اندر جتنے بھی اسلام کے اندر جو اسلام کے ماننے والے تھے علماء کرام نے مولانا مودودی کے اس نظریے کو سپریڈ کیا اور مارکسزم کو جو ہے اسلام کے اندر اس کو جگہ اس نظام کے اندر اس کو پناہ نہیں ملی. پھر تیسرا بڑا چیلنج جو برصغیر کے اندر مولانا مودودی نے فیس کیا یہ بڑا سنے والا ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت ایک نظریہ یہ بھی ابھرا کہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ جغرافیے کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. جو کانگریسی علماء کرام نے بڑے بڑے فتوے لکھے کہ ہندو اور مسلمان جغرافیے کی بنیاد کے اوپر ہندو قومیں ہندوستانی ہیں. تو مولانا مودودی نے اس وقت مسئلہ قومیت لکھی
اور یہ بتایا کہ قومیں نظریت کی بنیاد پہ بنتی ہیں. وہ جو مسئلہ قومیت کا جو کتابچہ ہے اس کو مسلم لیگ نے ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں پرنٹ کیا اور اس نظریے کو شکست دی, اور اس نے اسلامی بنیاد وہاں پہ رکھی. پاکستان کے 2 قومی نظریے کے حوالے سے مولانا مودودی کے اس کتابچہ ہے, قومیت کے حوالے سے. چوتھی بات جو 20ویں صدی کے اندر بڑا چیلنج جو ہمیں آیا کہ جب خلافت عثمانیہ ٹاپل ہوئی, سعودی عربیہ ابھرا, دبئی ابھرا, UAE, یہ ساری ممالک جو تھے مختلف کنٹریز مسلمان, تو اسلام کو کلچر کی بنیاد کے اوپر پیش کرنے لگے کہ اسلام ایک ترکی کا شاید مذہب ہے یا سعودی عربیہ کا مذہب ہے, یہ خاص کلچر کا مذہب ہے. مولانا مودودی نے کہا کہ اسلام ایک تہذیب کا نام ہے, اسلام ایک کلچر کا نام نہیں ہے. اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادہ, یعنی کہ اسلام ایک تہذیب کا نام ہے, ایک خاص قسم کا علاقے کا لباس پہننے والے وہ اسلامی, وہ سارے کلچر اسلام کے لیے کے اندر اڈاپٹ ہو سکتے ہیں جو اسلامی تہذیب کے اصولوں کے خلاف نہ جاتے ہو. تو اس بنیاد کے اوپر مولانا مودودی نے اسلامی اصول اور اس کے اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادہ پہ پوری ایک بحث لکھی کہ اس امت مسلمہ کا تصور دیا. اور جو 5واں بڑا جو چیلنج جو اس 20ویں صدی کے اندر ہمیں فیس کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ ختم نبوت کے حوالے سے, ختم نبوت کے حوالے سے مولانا مودودی نے مسئلہ قومیت لکھی کتاب, اور اس کے بعد مسئلہ قومیت کے اوپر مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا ہوئی. تو یہ بہت بڑے 5 جو ڈائمینشنز ہیں مولانا مودودی کے, اس کے اوپر جو مولانا مودودی نے دوسرے نظریات کو شکست دی. اور اس کے علاوہ جو دین کے حوالے سے تفہیم القرآن اور باقی چیزیں اس کے اوپر کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی کے موضوع کو گھنٹوں چاہیے اس موضوع کو سمیٹنے کے لیے. میں مودودی فاؤنڈیشن کا میں مشکور ہوں کہ اس اہم شخصیت کے حوالے سے پروگرامات بھی رکھتے ہیں, اور یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ مولانا مودودی کی فکر کو ہم آگے پھیلائیں. مولانا مودودی کی فکر کیا ہے؟ مولانا مودودی ایک نظام, ایسا اسلامی نظام چاہتے ہیں جس میں تمام مذاہب, جس میں جو لوگ مذہب پہ بھی یقین رکھتے اس کے اوپر بھی ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے, ایک ایکوالٹی کی بنیاد کے اوپر, ایک جسٹس کی بنیاد کے اوپر تمام لوگوں کو اس ریجن کے اندر رہنے کا حق ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی کے ویژن کو اسپریڈ کریں اور مودودی فاؤنڈیشن کے ساتھ ہمارا تعاون جاری رہے گا. انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی, قاری صاحب نے وہ کر دکھایا جو میں نے ریکویسٹ کیا تھا. انہوں نے ٹوٹلی اس کے اپوزٹ گئے اور انہوں نے 2 منٹ کے بجائے 10 منٹ لے لیا ماشاءاللہ. تو اس سے کیا ہوا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں اب بچ رہا کہ ہم اور مہمانان اکرامی کو یہاں موقع دیں اور وہ بات کریں. ہم اپنے پروگرام کو یہاں سمیٹیں گے انشاءاللہ اور آگے چلیں گے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں مولانا خالد محمود صاحب سے, وہ بہت زیادہ اسپیشل آئے یہاں پر, کہ وہ آئیں اور روشنی ڈالیں مولانا کی خدمات کے اوپر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغیر تمہید کے 1-2 باتیں میں آپ بھائیوں اور قائدین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں جن کا نامی اسم گرامی حضرت مقداد بن اسود ہے رضی اللہ عنہ. وہ ایک دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دوسرے صحابہ بھی تشریف فرما تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مقداد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا, مقداد, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, امرنی اللہ, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. اب سب صحابہ ہوشیار ہو کر بیٹھ گئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو بڑی بات جو ہے وہ ارشاد فرمانے والے ہیں. اور پھر فرمایا, مقداد, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کا رسول تیرے ساتھ محبت کروں. اور پھر فرمایا, اللہ نے مجھے خبر بھی دی ہے کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے. آگے والی بات میں پھر کروں گا. پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ کر اس کائنات یا اس دوسری کائنات جس میں ہم نے جانا ہے کوئی اور بڑی نعمت ہے؟ اگر کوئی ہے تو مجھے آپ بتا دیں.
یہ پوری کائنات اگر کسی کو مل جائے اور اس کے مقابلہ میں اللہ کے رسول کی محبت، اس کے مقابلہ میں یہ ساری کائنات کوئی حیثیت، کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ کیا رکھتی ہے جی؟ اور پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ اتنی بڑی سعادت یہ سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے کیوں عطا فرمائی ہے؟ یہ بھی تو کوئی وجہ ہوگی، سبھی صحابہ تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مقداد یہ جو تجھے سعادت ملی ہے نا، کہ اللہ نے اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو بھی حکم دیا کہ تو اس سے محبت کرے، اور خود بھی اللہ نے خبر دی کہ میں بھی مقداد سے محبت کرتا ہوں، یہ وہ تیری ایک رات کی دعا ہے، وہ اللہ کو پسند آ گئی۔ اب تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ حضرت مقداد کی دعا کیا تھی جو اس قدر اللہ کو پسند آئی کہ مقداد اللہ کے محبوب بن گئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مقداد جو تو نے رات کو اٹھ کر اپنے رب سے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک کہ میں تیری اس دھرتی پہ تیرے نظام کو نہ دیکھ لوں، تیری حاکمیت کو نہ دیکھ لوں، تیرے دین کی اقامت کو نہ دیکھ لوں، اس وقت تک مجھے موت نہ دینا۔ اللہ کو یہ دعا پسند آ گئی اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھی حکم دیا کہ اس سے محبت کرے، اللہ خود بھی محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، سید مودودی علیہ الرحمہ نے اس دور کے اندر انسانوں کو یہی اقامت دین، اللہ کی حاکمیت کا راستہ دکھایا۔ جس طرح مدنی صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر رہے تھے، مختصراً سید کی دعوت وہی دعوت تھی جس طرح مدنی صاحب نے فرمایا جو انبیاء کی دعوت تھی، اور پھر آخری پاک پیغمبر کی دعوت تھی، اور آپ کے صحابہ کی دعوت تھی۔ علماء تشریف فرمائے کیا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان موجود نہیں ہے؟ جب صحابہ کی تعریف کر کے کسی کو بتا رہے ہیں تو فرماتے ہیں وَاخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اللہ نے نبی کے صحابہ کو نبی کی سنگت کے لیے اور اپنے دین کو اپنی دھرتی پہ غالب کرنے کے لیے خود چن لیا۔ یہ صحابہ نے کام کیا، اور یہ وہ عظیم کام جو سید مودودی نے جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور پھر اہل ایمان اکٹھے ہو گئے۔ اور پھر بات لمبی نہ ہو جائے، آپ جانتے ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک بدو ملا، بوڑھا سراقہ۔ آپ نے فرمایا سراقہ اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے؟ تڑپ اٹھا کہ یہ تو مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، پکڑے جانے کا خطرہ ہے، اور خوشخبری سنا رہے ہیں کہ کسریٰ ایران کا وہ سپر طاقت اس کے کنگن دیہاتی کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ لیکن اس وقت سراقہ کو یقین نہ ہوا، لیکن پاک پیغمبر کو یقین تھا کہ یہ وقت آئے گا جب اس کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں آئے۔ پھر وہ وقت آیا، اس کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں آئے۔ سید نے بھی اسی یقین کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ کے اس دین کے غالب ہونے کا مجھے اسی طرح یقین ہے جس طرح کل کے سورج کے طلوع ہونے کا یقین، اور اس دین میں غالب ہونا ہے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بغیر چارہ کار نہیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ راستہ سید نے
اس دور کے اندر انسانوں کو دکھایا، اور پھر جن لوگوں کو اس راستے کا شعور حاصل ہو گیا کہ یہ کام کرنے کا ہے، پھر پینشن ہونے والی ہے، آرڈر آیا یا اس راستے کو چھوڑ دو اور یا پھر نوکری چھوڑ دو، انہوں نے نوکری پہ لات ماری، کہا اس راستے کو ہم چھوڑ سکتے نہیں۔ اور پھر لوگ پوچھتے ہیں یار اتنا عرصہ ہوا، ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اقتدار ملا ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی کام۔ میرے بھائیوں، سید مودودی علیہ رحمہ نے وہ راستہ دکھایا ہے لوگوں کو جس کے بارے میں ایک بہت بڑے سکالر نے یہ بات کہی ہے کہ اس راستے کا پہلا قدم بھی منزل ہے اور آخری قدم بھی منزل۔ اس راستے پہ چلنے والوں کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ چلے ہیں انہوں نے سفر کتنا طے کیا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس چلنے والے کے دل میں جذبہ کتنا۔ اگر پہلے قدم پہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو اللہ کہتے ہیں جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے۔ آج یہ راستہ سید نے دکھایا، اور پھر سید علیہ الرحمہ نے، آپ غور فرمائیں کہ بڑے بڑے حوادث آئے، بڑے بڑے حوادث آئے اور بڑی بڑی تاریخیں، بڑی بڑی جماعتیں ایک حادثے کے بعد مایوس ہو گئی، لیکن کئی حوادث آئے، سید اور سید کے کارکن پہلے کی طرح اپنے راستے پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور پھر اس راستے کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں، اب وقت ہو رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا بلکہ پڑھا ہوگا، وہ کراچی والے تکبیر والے صلاح الدین اللہ کی رحمت ہے ان کی قبر پہ ایک دور آیا کہ جب وہ سخت ترین مخالف ہو گئے تھے اس تحریک کے، لیکن انہوں نے ایک خاص نمبر نکالا۔ جتنے لوگ پاکستان کی اسمبلیوں میں مشترکہ پاکستان پھر دوسرے منتخب ہوئے تھے، سب کے بارے میں لکھا، اس نے پلاٹ لیا ہے، اس نے یہ مفاد لیا ہے، اور ان کو بھی لکھنا پڑا۔ سید مودودی کے کسی کارکن نے کچھ بھی نہیں لیا، ان کا دامن بالکل پاک۔ کیا یہ شہادت حق نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، وہ امانت اور دیانت کا سبق جو سید نے پڑھایا ہے، الحمدللہ کارکن آج بھی اس پہ گامزن۔ اور پھر ایک بات تھی، صرف ایک بات، وہ سید نے لکھا ہے کہ یہ راستہ شیر دلوں کا راستہ ہے، بزدلوں کا راستہ یہ نہیں ہے جو طوفانوں کا رخ موڑنا چاہتے، طوفان کے ساتھ بہنا نہیں چاہتے۔ اور سید کا اپنا حال یہ تھا۔ یہ واقعہ میں اس آدمی کی زبان سے آپ کو سنا رہا ہوں جو خود موجود تھا۔ کہتے ہیں آخری وقت میں سید علیہ الرحمہ نے ایک چھوٹی سی مجلس بلائی اور اس میں کہا یہ ٹیپ ریکارڈیں بند کر دو، اور یہ میرے پاس امانت تھی آج میں تم کو بتا رہا ہوں۔ کہا مجھے گورنر ملک محمد امیر صاحب نے بلایا، صدر ایوب خان بھی موجود تھے، انہوں نے کہا آپ اس گند میں کیا لیتے ہیں؟ آپ اس وقت 50 کروڑ بڑی چیز، 50 کروڑ لیں، یونیورسٹی بنائیں، جو مرضی ہے کریں۔ تو سید نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو یہ گند ہمیشہ گند ہی رہے؟ میں اس کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ملک امیر نے، مولوی پھر تو جانتا ہے نا مجھے۔ مولانا اٹھے، دروازے کی طرف بڑھے اور کہا ملک صاحب میں جا رہا ہوں، تم سے جو کچھ میرا بگاڑا جا سکتا بگاڑ دو، میں جا رہا ہوں۔ اور پھر ملک امیر پیچھے دوڑا، دروازے پہ پکڑ کے لایا، منت کی ہاتھ جوڑے، سید صاحب اس بات کو کسی رسالے میں شائع نہ کرنا۔ مولانا نے فرمایا اب وہ دونوں مر گئے ہیں، اس لیے میں تم کو بتا رہا یار یہ جرأت، یہ ہمت، یہ شجاعت کس میں ہے؟ یہ سید کے اندر تھی کہ اتنے بڑے حکمرانوں کے سامنے بھی سینہ تان کر سید کھڑا ہو گیا اور ان کی پرواہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو سید نے ہم کو سبق پڑھایا ہے،
ساری زندگی اس سبق کو پڑھنے اور اس پہ استقامت اللہ ہمیں عطا فرمائے. ہمارا توفیق اللہ. ماشاءاللہ جی، دل کو گرما دینے والا خطاب مولانا خالد محمود صاحب کا، واقعی مزہ آ گیا. اور جو ہمارے جو جذبات ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سفر کر رہے تھے. ٹائم بہت تھوڑا ہے اس وقت، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، ہمارے پاس صرف 2 منٹس باقی ہیں. اور میں کہوں گا کہ بہت معذرت ان صاحبان سے جن کو یہاں اسٹیج پہ آنا تھا اور اپنی بات رکھنی تھی. ان میں حافظ محمد ادریس صاحب ہیں، پروفیسر میاں اختر صاحب ہیں، مفتی عبدالمجید ندیم صاحب ہیں، مولانا سعید الرحمان صاحب ہیں اور افتخار جنو صاحب ہیں. بہت خوبصورت شاعر ماشاءاللہ. آپ سب سے بہت معذرت، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا تھا اور ہم اس کو تکمیل نہیں کر سکے. میں آخر میں ریکویسٹ کروں گا یہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں، اس کے صدر ہیں اس برانچ کے، تشریف لائیں. جی قمر عباس صاحب، راجہ قمر عباس صاحب تشریف لائیں اور 1 منٹ میں انشاءاللہ اس ساری گفتگو کو اختتام کریں. اور ہم دعا کریں گے نماز کے بعد. اور آخری بات، وہ احباب جو لیٹ آئے ہیں، سوری آپ کو میں خوش آمدید نہیں کہہ سکا، اور خاص طور پہ نوجوان. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام بزرگوں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، بچوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ان کو اپنے عالم رکھ اسلامک سنٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ جس طرح آج آپ ہماری دعوت پہ اور بالخصوص غالب صاحب کی دعوت پر جو کہ پوتے کا عقیقہ ہے اس پر تشریف لائے ہیں، اسی طرح ہمارے ساتھ آگے بھی جو ہے وہ تشریف لاتے رہیں گے. آج جس شخصیت کے حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا وقت بہت کم ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ جس ملک میں ہم رہائش پذیر ہیں، اگر اس میں وہ لوگ جو پہلے غیر مسلم تھے اور جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، قرآن کو صحیح سمجھ کر پڑھا، ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں بہت بڑا فرق ہے یا نہیں ہے؟ بے شک ان میں بہت بڑا فرق ہے. ان کے کردار میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ واقعی پڑھ کے آئے ہیں لوگ، تو انہوں نے اسلام کو سمجھا ہے. اسی طرح میں اکثر اپنی محفلوں میں کہا کرتا ہوں کہ جنہوں نے سید ابوالوہاب مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر پڑھا ہے، ان کے کردار کو، ان کے گفتار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے معاملات کو آپ دور سے پرکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سید ابوالوہاب مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو لٹریچر ہے اس کا مطالعہ کیا ہوا ہے. اور آج بھی اس وقت جو ملک پاکستان اور جس طرح شبیر صاحب کہہ رہے تھے پوری دنیا میں جو مختلف حالات ہیں اور جن چیلنجز ہمارے سامنے درپیش ہیں، ان کا جو مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں، اور ان حالات میں بھی اپنے کردار سے اور اپنے دعوت سے اور اپنے سارے معاملات سے ڈٹے ہوئے ہیں اور اسلام کی دعوت کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں اور اقامت دین کے لیے اپنا تن من دھن لگائے ہوئے ہیں. ان میں سے اکثریت یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سید ابوالوہاب مودودی رحمۃ اللہ کا لٹریچر صحیح معنوں میں پڑھا ہوا ہے. اس میں میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا مختصراً کہ آپ بھی یہاں صرف باتیں تو آپ سب نے سنتے ہیں، لیکن جب یوں ہی مسجد سے یا سنٹروں سے باہر جاتے ہیں تو وہ باتیں بھول جاتی ہیں. تو آپ بھی گھر میں جائیں، تفہیم القرآن کا ذکر ہوا ہے، قرآن ہم سارے پڑھتے ہیں، ذرا ایک دفعہ اس کی جو ہے وہ مطالعہ ہو جائے قرآن کا اس تفسیر کے ساتھ، تاکہ کل ہم اگلے جال جب جائیں تو ہم بھی کہہ سکیں کہ ہم نے اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کی ہے. اسی طرح سیرت کا جو کتابیں ہیں وہ بھی پڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ جو وہ کتاب جو میں ریکمینڈ کروں گا کہ جس نے بہت سے غیر مسلموں کو کلمہ شہادت پڑھوایا، جنہوں نے اس کتاب مطالعہ کیا، وہ ہے دینیات، جس کو انگلش میں ٹورڈ انڈرسٹینڈنگ اسلام بھی کہتے ہیں. ہم سب کی ضرورت ہے کہ جو پڑھ چکے ہیں میرے جیسے بندے وہ دوبارہ پڑھیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ہوئی وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. ہمارے جتنے بھی UKIM کے جو سنٹر ہیں اس میں دینیات، لیٹ اس بی مسلم، ٹورڈ انڈرسٹینڈنگ اسلام، یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ آپ کو ملیں گی. تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ضرور ان کا مطالعہ کریں. آخر میں کیونکہ وقت نہیں ہے، ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے جو اگلے 3 جو ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے اور جو ہماری خواتین ہیں، ہم نے اگلے جو 3 ہفتے ہیں سنڈے، اس میں ربیع الاول، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے ربیع الاول کا ہے، اس میں بچوں کی تربیت کے لیے ان کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کی زندگی اور جو اسپیچز ہیں وہ تیاری خصوصی طور پر کروائی جائے گی. کوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے حوالے سے ہم نے لیفلیٹ بھی دیے ہیں، اس حوالے سے ہم
اسی دوران کر رہے ہیں، اور 2 ہفتے ان کی تیاری کروائی جائے گی. تیسرے ہفتے انشاءاللہ ان کا کمپٹیشن ہوگا. جو والدین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ رہتے ہیں، جو نہیں رہتے، دور سے بھی ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو اس پروگرام میں ضرور رجسٹر کروائیں. انشاءاللہ وہ یہاں اس پروگرام سے سیرت نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھ پائیں گے. میں آپ تمام بات کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیر. یہاں اختتام کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کا، اور میں بہت شکر گزار ہوں تمام مہمانان گرامی کا جو ہمارے پاس معزز مہمان ہیں اور جو ہمارے پاس شرکاء ہیں، آپ سب کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ آپ کے ہم اس پروگرام کو کریں. اس کا وضو کا انتظام موجود ہے اور نماز کا ٹائم جو بالکل ہو چکا ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی. سارے دوست وہاں جائیں گے، وہاں ہی ہم دعا کریں گے. بہت شکریہ.